ہمارے حضرت ایک واقعہ لکھے ہیں، ایک شعراء میں بہت عظیم شاعر گزرے ہیں، جگر مراد آبادی، بڑے عظیم شاعر تھے اور اعلیٰ پیمانے کے شاعر تھے. ان کی ابتدائی زندگی بڑی غافلانہ تھی، خوب پیتے تھے، میں نوش نہیں تھے، بلا نوش تھے، یعنی خوب پینے والے. مشاعروں میں کہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن سے ملاقات ہو گئی. خواجہ عزیز الحسن اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے، لیکن بڑے پوسٹ پہ تھے. اس وقت حضرت مجذوب محکمہ تعلیم میں کلکٹر کے طور پر کام کرتے تھے. اتنا علمی معیار تھا حضرت مجذوب کا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب. اتنی اچھی دنیاوی تعلیم، مگر دل کی گنڈی کھل گئی تھی، لہذا درویشی غالب تھی. تھے بڑے علم والے دنیاوی علوم میں، لیکن ظاہر میں درویشی غالب تھی، فقیرانہ رنگ تھا، محبت والوں کا رنگ. استاد جگر ان کی فقیرانہ زندگی سے بڑے متاثر ہوئے. یہ اتنا بڑا انسان، لیکن ذرا کچھ بدلا نظر آ رہا ہے. ہوا کیا اس کو؟ ایک دفعہ جگر صاحب کہنے لگے، جناب آپ کی مسٹر سے ٹر کیسے مس ہو گئی؟ مسٹر سے ٹر کیسے مس ہو گئی؟ یعنی اتنا ٹپ ٹاپ میں رہتے تھے، مسٹر بنے پھرتے تھے، ٹر کیسے مس ہو گئی؟ یعنی اتنا فقیرانہ رنگ، عاجزانہ زندگی کی ترتیب آپ کی بن گئی. تو اس نے کہا تھانہ بھون جا کے. تھانہ بھون میں حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ رہتے تھے، شیخ کامل تھے. حضرت نے فرمایا، کہنے لگے میں بھی جاؤں گا، کہنے لگے جگر. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن محنت کرنی شروع کر دی. بڑا آدمی ہے، چلو ذرا اس کو بھی، ذرا اس کی بھی فکر کریں گے. شروع کر دی. صادقین کی، صالحین کی محبت کی باتیں بتانا شروع کر دی. ان کی صحبت کی باتیں، تفصیلات بتانا شروع کر دی. اور باتوں میں کہا، چونکہ ان کو محبت آ گئی تھی تو انہوں نے پوچھا نا آپ کا حال ایسے ہو گیا، ایسا بدل گیا؟ تو کہنے لگے، خواجہ صاحب اشعار پڑھنے لگے. خواجہ مجذوب کہنے لگے، پنشن ہو گئی، کیا بات ہے اپنی. پنشن ہو گئی مطلب کیا؟ اب تو کیا بندہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے نا، کام کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ پنشن ملتی رہتی ہے. تو کہہ رہے پنشن ہو گئی، کیا بات ہے. اب دن بھی اپنا، رات بھی اپنی. دن بھی اپنا، کیا دن اپنا رات اپنی. کہتے ہیں اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم. ہر وقت رہتا ہے ملاقات کا عالم. ہر وقت، دن میں بھی اللہ سے ملاقات، رات میں بھی اللہ سے. اللہ اکبر. ہمارے دل ایسے ہیں کہ مسجدوں میں ہم کو اللہ یاد نہیں رہتے. کلکٹر بندہ ہے، جب کسی اللہ والے کی صحبت میں گیا صحیح دل لے کے، کہتے ہیں اب دن رات رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے ملاقات کا عالم. تو ان کو بڑا تعجب میں پڑ گئے، اس بندے کے دل میں اتنی محبت آ گئی تو اس کے شیخ کا کیا عالم ہوگا، ان کے شیخ کا کیا عالم ہوگا. اب تمنا ہوئی کہ میں بھی جاؤں. کہنے لگے میں بھی آپ کے شیخ کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہاں بھی جا کے پیوں گا. پیتے بہت تھے، شراب سے محبت تھی. اب خواجہ عزیز الحسن مجذوب کہنے لگے میں اپنے شیخ سے پوچھ کے آتا ہوں، معلوم کر کے آتا ہوں. میرے حال حضرت سے جا کے کہنے لگے، حضرت ایک بڑا آدمی ہے، بڑا قابل انسان ہے، لیکن آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہاں بھی آ کے پینا چاہتا ہے. وہ بڑا پینے والا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ وہاں بھی آ کے پیوں گا. اللہ والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. کہنے لگے اچھی بات ہے، ان کو پینے دو، لیکن یہ خانقاہ عوامی جگہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں پینا مناسب نہیں ہے. میرے گھر میں مہمان بن جائے، وہاں جا کے پی لیں. معلوم تھا اس کو محبت سے، شراب سے محبت ہے. یہاں اللہ کی محبت والا بیٹھا ہوا ہے، دونوں کا مقابلہ ہو تو اس کو ہارنا ضرور تھا، اس کو ہارنا ضرور تھا. اب بہرحال اجازت مل گئی، آئے. ہوا کیا، شرط پہ آئے تھے نا، ایک نگاہ پڑی
دل میں اتر گئی. کہنے لگے حضرت میں آپ سے 3 دعائیں کروانا چاہتا ہوں. کیا دعا ہے؟ ایک دعا حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں پینا چھوڑ دوں. آئے تھے کس شرط پہ؟ پہلی دعا کون سے کروا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. عجیب شان ہوتی ہے. یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہے میرے دوستوں، کہ محبت والوں کی باتیں ہیں. کہنے لگے نہیں آپ مجھے دعا کیجیے پینا چھوڑ دو. دوسری بات یہ ہے کہ دعا کیجیے اللہ مجھے داڑھی کی توفیق دے دے، داڑھی رکھوں میں، نبی کی سنت سے چہرے کو سجاؤں. تیسری بات یہ ہے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. ڈر تھا، زندگی بڑی غفلتوں میں گزری تھی. حضرت ان کی تینوں دعا کی، ان کے لیے تینوں دعا کی. اب چلے گئے، بیعت ہو گئے حضرت سے. بیعت ہو کے جب گئے نا، اب کیا ہوا، زندگی بدلنا شروع ہوئی رفتہ رفتہ رفتہ. ایک ٹائم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دل میں ارادہ ہوا کہ بھئی یہ کیا زندگی ہے، اسی پہ موت آ جائے تو کیا بنے گا، چلو شراب چھوڑ دوں گا. شراب چھوڑ دی. دعا کروائی تھی نا، شراب چھوڑ دی. اب ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ایسا شراب چھوڑنا آپ کو ایک دم اچھا نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان ہے، اس لیے ذرا وقفے وقفے سے شراب پینا چھوڑو. ذرا وقفے وقفے سے کچھ دن تھوڑا تھوڑا کر کے پیو، بعد میں چھوڑو، ایک دم شراب چھوڑنا اچھا نہیں ہے. جگر صاحب کہنے لگے بتاؤ میں اس طریقے سے شراب پیوں گا تو کتنے دن باقی رہوں؟ کہنے 10-12 سال اور ہی لیں گے. کہنے لگے 10-12 سال کی زندگی سے بہتر ہے بغیر شراب کے مر جاؤں. زندگی کا رخ بدل گیا تھا. اللہ اکبر. ایسی حالت بن گئی تھی. بہرحال اب پھر کیا ہوا، داڑھی بھی رکھ لیے. اب آگے داڑھی رکھنا بھی شروع کر دیے. ایک مرتبہ اتنی سادگی آ گئی تھی زندگی میں، اللہ اکبر، عجیب سادگی زندگی میں ان کے آ گئی تھی. ایک مرتبہ عبداللہ نشتر وزیر تھا، وزیر بڑا ہی آدمی تھا وہ عبداللہ نشتر. اس سے ملاقات کے لیے گئے تو چپراسی جو رہتا نا دروازے کے پاس، اس نے ان کی حالت کو دیکھ کے سمجھا کہ کوئی معمولی سا بندہ ہے، جانے نہیں دیا. نہیں ہم جانے نہیں دیں گے. ان کو سمجھا نہیں بھائی جا کے کہو آپ میں آیا ہوں. تو اسے بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ آدمی کہتا ہے کہ میرا نام جا کے کہو. تو ایک کاغذ لیا، اس پہ ایک شعر لکھا، کیونکہ بات بات پہ شعر کہنے کی عادت تھی. کہنے کہ نشتر کو ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ. نشتر تھا نا عبداللہ نشتر نام، اشارے میں بات کر دی. اللہ اکبر. ایسا ملکہ تھا شعر میں. نشتر کو ملنے میرا اس اندر باہر کو کیا دیکھتا، جگر میرے جگر. نام بھی کیا تھا؟ جگر. نشتر کو ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ. اب ہوا کیا، شعر دیکھتے ہی سمجھ گئے کوئی معمولی بندہ نہیں، جگر ہی لکھ سکتے ہیں. وہ بندے اٹھ کے آ گئے ملنے ملاقات کے لیے. جب چپراسی کو معلوم ہوا تو وہ میں نے کیا کام کر دیا. ایسی حالت بدل گئی تھی. فقیرانہ لباس، عجیب، کوئی لباس کا خیال نہیں، جسم کا کوئی خیال نہیں. پہلے رہتے تھے عجیب انداز میں. ایک نظر پڑی تھی. پھر کیا ہوا، داڑھی رکھنا شروع کر دیے. پھر آگے آگے لوگ دیکھنے آتے تھے ان کو. جگر صاحب کی زندگی بدل گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے. تو اس نے بھی شعر کہہ دیا، کیونکہ طبیعت میں تکلفات ختم ہو گئے تھے، سادگی تھی، اس لیے سیدھی سیدھی بات لکھ دی. فرمایا چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. پہلے زندگی غافلانہ، اب مسلمان ہوا ہے. شیخ کامل کی صحبت پھر ایسے ملی ان کو. پھر ان پہ ایسی واردات اترتی تھی اوپر سے، عارفانہ کلام شروع کر دیا، اللہ کی معرفت کی باتیں شروع کر دی. ایک شعر ہے ان کا، ہمارے حضرت کہتے ہیں مجھے بھی بہت پسند ہے شعر. کیا شعر ہے؟
میرا کمال ہے عشق میں اتنا بس جگر، میرا کمال ہے عشق میں بس اتنا جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا، عشق مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا، اتنا ہی کمال ہے اور کچھ نہیں۔ تو بہرحال شیخ کامل کی صحبت سے انسان کو پھر یہ چیز ملتی ہے۔ دیکھیے جگر کیسے تھے، اللہ نے دل کی کایا کیسے پلٹی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو ضروری ہے اللہ کی محبت پیدا کریں۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یاد رکھیے یہ کیفیت انسان کو اسی وقت آتی ہے جب فنائے قلبی نصیب ہو جائے، فنائے قلبی نصیب ہو جائے۔ یہ تصوف کا پہلا قدم ہے، اللہ اکبر، تصوف کا پہلا قدم ہے فنائے قلبی، پہلا قدم ہے تو آخر کیا کیا حال ہوں گا۔ تصوف کا پہلا قدم ہے فنائے قلبی حاصل ہو جائے۔ جب فنائیت نصیب ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے انسان۔ امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں الفانی لا یرد، فانی فنا فی اللہ والا مقام والا بندہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہوتا، لا یرد، کبھی گر نہیں سکتا۔ بعض سالکین کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فانی کیوں نہیں لوٹ سکتا؟ تو اس کے جواب میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک مثال دی ہے، فرماتے ہیں جیسے بالغ ہونے کے بعد انسان جب بالغ ہوتا ہے نا، بتاؤ بالغ ہونے کے بعد پھر بلوغ سے واپس نکلتا ہے، ایسے ہی جو انسان طریقت کا بالغ ہو جاتا ہے پھر وہ نابالغ نہیں ہوتا۔ ایسی پکی چیز ہے فنا فی اللہ کا مقام۔ تو اس لیے ذکر ایسا کرے کہ ذکر کو ایک ایسے نقطے پر، ایسے پوائنٹ پہ پہنچا دے کہ پھر انسان کو اس نقطے پہ اللہ کی حفاظت مل جائے۔ اتنا ذکر کرو کہ بندے کو کیا مل جائے؟ اللہ کی حفاظت۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندے ایسے ہیں شیطان تیرا داؤں ان پہ نہیں چلتا، ان پر تیرا کچھ نہیں چلتا۔ یاد رکھ، جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے تو پھر وہ بندہ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا۔ ورنہ میرے دوستو اس سے پہلے لڑکھڑا جاتے ہیں، یاد رکھیے، اچھے لڑکھڑاتے ہیں، معلوم نہیں کس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنے۔ اس لیے تمنا بنا کے مانگو اللہ فنائے قلبی نصیب کیجیے، مانگے اور محنت کیجیے۔ فنا فی اللہ، فنا فی اللہ کی سیر میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فنا کہتے ہیں اپنے خواہشات سے مر جانا، اللہ کی محبت میں لگ جانا۔ پھر بقا دیتے ہیں اللہ، پھر بقا دیتے ہیں، پھر جینے کا ڈنگ بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھو انسان پہلے مرنا سیکھے پھر جینا آتا ہے، مرے بغیر جینا نہیں آتا ہے۔ مرے بغیر مرنا کسے بولتے ہیں؟ فنا ہو جائے اللہ کی یاد میں۔ ہمارے مشائخ کیا جیتے نہیں، کیا جیتے ہیں؟ ہم سے اچھی زندگیاں جیتے ہیں، ان کی زندگیاں زندی زندگیاں ہیں، زندی زندگیاں ہیں۔ عشق الہی ایک طبیب کا درجہ رکھتا ہے۔ عشق الہی یہ دنیا کا حسن نہیں ہے، دنیا کا حسن نہیں ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ دنیا کے حسن کے پیچھے جو بھاگ رہے نا، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ جب دنیا والے حسیناؤں کو دیکھتے ہیں نا وہ